بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 143 ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا میں جاتی ہوں۔ اس نے 500 روپے رکھ لیے اور میری طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی باہر نکلا اور کینٹین کے روشن دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ انتظار ایک بار پھر میرے اعصاب پر مسلط ہو گیا۔ ایک ہی دن میں دوسری بار میں سسپنس کا شکار ہوا۔ امید اور نا امیدی، خوف اور بے یقینی اور آرزو کا اضطراب جھیلتے اور ایک منٹ بعد گھڑی دیکھتے 12 منٹ گزر گئے۔ 13ویں منٹ پر محسن نمودار ہوا۔ اس نے میری تحریر شناخت کر لی تھی اور ذاتی عقل سے کام لیتے ہوئے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ میں کہاں دستیاب ہوں۔ 500 روپے ضائع نہیں ہوئے تھے۔ اس نرس نے اپنا کام نہایت خوش اسلوبی سے کیا تھا۔ باقی محسن کی ذہانت تھی کہ وہ غائب ہو کے یہاں پہنچا۔ وہ سیدھا اندر جا کے اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے چند منٹ میں ہر سمت دیکھا، اگر کوئی محسن کے تعاقب میں ہو تو نظر آ جائے۔ پھر میں اس کے سامنے جا بیٹھا۔ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ نازو کو گولی لگ گئی ہے؟ محسن نے سپاٹ لہجے میں کہا، یوں جیسے ایک اجنبی دوسرے اجنبی سے کوئی فضول سا سوال کرے، مثلاً وقت پوچھے، قطعی غیر جذباتی لہجے میں۔ باہر میری موٹر سائیکل کھڑی ہے، جہاں سے نکل اور موٹر سائیکل سٹینڈ پر میرا انتظار کر۔ میں نے کہا۔ پھر محسن نے چائے ختم کی۔ میں نے اس کے اٹھنے کے بعد چائے منگوا لی، خاموشی سے پی اور 10 منٹ بعد روانہ ہوا۔ محسن گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ یہ موٹر سائیکل چھینی ہے کسی سے؟ اس نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یا وہی ہے؟ وہ نہیں ہے، جہیز میں ملی ہے سسرال سے۔ میں نے کہا، مگر تجھے کیا موٹر سائیکل کے شجرہ نسب سے؟ تو یہ بتا، آج صبح انکل رضوی نے اچانک اتنا کامیاب چھاپا کیسے مارا؟ ان کو کس نے بتایا کہ میں وہاں موجود ہوں؟ مجھے تافو پر شک ہے، محسن نے کہا۔ منظر نے تو یہی کہا تھا کہ وہ گھر کا ملازم ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی اور ایس پی صاحب کی نظروں میں خفیہ پیغام رسانی ہو گئی تھی۔ کوئی بات تھی کہ تافو پولیس کو دیکھ کر ذرا بھی پریشان نہیں ہوا، حالانکہ اس کی پوزیشن بہت خراب تھی۔ وہ سیٹ کریم سے 5 لاکھ کا ایک ٹرک کا مال لے کر غائب کر چکا تھا، مجبوراً ہی صحیح، اور اس بات کا علم ہو جانے کے بعد گامے ماچی نے ان دونوں کی موت کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ رحمت تو اتفاقیہ مارا گیا، لیکن تافو بچ گیا تھا۔ ہماری ہمت بتانے پر وہ تیار ہو گیا تھا کہ بیوی بچوں سمیت نکل جائے، مگر 13 سال چھوٹ جانے کے بعد اس کا حوصلہ پھر جواب دے گیا۔ وہ دھوبی کا کتا ہو گیا تھا۔ خوف سے پہلے بھی تھا کہ وہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں، وہ جہاں بھی ہوگا بلاخر تلاش کرنے والے اس تک پہنچ جائیں گے۔ جب تیرا مقابلہ پولیس سے ہوا تھا تو وہ سمجھا کہ تو پکڑا گیا اور وہ جان بچا کے بھاگا۔ اسے یقین تھا کہ پولیس اب بھی اسے گرفتار کر کے ہی دم لے گی، اور اگر ایک بار پولیس کے ہاتھ پڑ گیا تو مارنے والے اسے بڑی آسانی سے مار جائیں گے۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنے پرانے آقاؤں سے تعلق کو پھر استوار کر لے، جو ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں تھا۔ تافو فرار نہیں ہوا تھا، اغوا ہو گیا تھا، اور اغوا کرنے والے ہم تھے جو اسے سب کچھ بتا چکے تھے کہ ہم کون ہیں۔ میں نے تجھے خبردار کیا تھا کہ تو اس ٹرک ڈرائیور پر بہت زیادہ اعتبار کر رہا ہے۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ملتان پہنچتے ہی فون پر گامے ماچی کو بتا دیا کہ وہ کس وجہ سے کراچی نہیں پہنچ سکا۔ یہ اپنی وفاداری ثابت کر کے جان بچانے کی ایک ایسی کوشش تھی جسے جوا کہا جا سکتا ہے۔ اس نے گامے ماچی کا اعتبار اور اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جان کے خوف سے 5 لاکھ لینے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کوئی وہ شکایت کرتا تو رحمت کباڑی یا سیٹ کریم اسے مار ڈالتے، لیکن اب رحمت کباڑی نہیں رہا، تو وہ بتا رہا ہے کہ اس کا ارادہ کبھی غبن کا نہیں تھا اور اس کی نیت میں فطور نہیں آیا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا مجبوری کے باعث کیا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اعتراف جرم ہی نہیں کر رہا ہے، سکندر اور محسن نام کے 2 افراد کے متعلق مفید اور اہم معلومات بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد گامے ماچی نے اسے حکم دیا کہ وہ ملتان کے ہوٹلوں پر نظر رکھے، اور جیسے ہی سکندر بخت نظر آئے اسے فون کر دے۔ تیری خوش قسمتی کہ اس رات تو ملتان نہیں پہنچا۔ میرا بھی یہ خیال ہے کہ ڈرائیور نے جو کچھ بتایا وہ گامے ماچی نے دلاور کو بتا دیا، اور دلاور ہی نے تافو کے لیے یہ احکامات صادر کیے کہ وہ سکندر بخت کے ساتھ رہے اور اسے منظر صاحب کے گھر لے آئے ڈبل ایجنٹ بن کے۔ محسن خان، آپ مفروضات پر بات نہیں کر رہے ہیں، میں نے اسے ٹوک دیا۔ جب میں نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ دوبارہ ملاقات نہ ہو تو منظر نام کے وکیل صاحب کے گھر پہنچ جانا، اس وقت تو موجود نہیں تھا۔ کیا تافو نے تیرے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے؟ ہاں، محسن نے دانت نکال کے کہا۔ اس کے رویے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن اس سے زیادہ شک مجھے انکل رضوی کے رویے سے ہوا۔ وہ تافو کو بالکل نظر انداز کر رہے تھے، حالانکہ وہ آسانی سے کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ انہوں نے تافو کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ کم سے کم مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ تم نے اس نام اور حلیے کے آدمی کو گھر میں دیکھا ہے؟ یہ سوال انہوں نے مجھ سے کیا، منظر اور رابعہ سے پوچھا، منظر کی بیوی اور بچوں سے پوچھا کہ سکندر کہاں ہے، اور ہم سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ اس کا یہاں کیا کام، اور کون کہتا ہے کہ وہ یہاں آیا تھا۔ کمال تو منظر کی بیوی نے کیا کہ اتنے کم وقت میں خود بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئی، اور اس نے بچوں کو بھی سمجھا دیا۔ منظر نے تو بہت ہنگامہ کیا، لیکن وہ خانہ تلاشی کا وارنٹ لے کر آئے تھے۔ رضوی صاحب نے کسی کی بات پر یقین نہیں کیا تھا
اور انہوں نے منہ پر کہہ بھی دیا کہ ہم سب مجرم ہیں کیونکہ ہم سب مل کر ایک مجرم کو چھپا رہے ہیں اور فرار میں مدد دے رہے ہیں۔ منظر نے بھی لحاظ نہیں کیا اور صاف کہہ دیا کہ یہ دوست نہیں چلے گی۔ سکندر بخت کسی کی جیب میں نہیں ہے اور ہے تو جامع تلاشی لے لو۔ اب گڑبڑ یہ تھی کہ تیرا سب سامان وہی تھا، لیکن انکل رضوی تیری تلاش میں نکل گئے اور کامیاب بھی ہو جاتے اگر تو موٹر سائیکل پر فرار نہ ہوتا۔ وہ تیرے پیچھے دوسرے اور پھر تیسرے گھر کے راستے باہر نکل گئے اور منظر نے فوراً قانونی نکتہ پیدا کر لیا۔ غالباً رابعہ نے اس کے کان میں یہی بات کی تھی۔ اب دوبارہ SSP صاحب تشریف لائے تو ان کا ارادہ تھا کہ تیرا سامان دیکھے اور تیری موجودگی کے ثبوت حاصل کریں، مگر منظر نے دروازے پر ہی روک لیا کہ ایک بار خانہ تلاشی کے وارنٹ تھے وہ آپ لے چکے ہیں، دوسری بار گھر میں داخل ہونے کے لیے دوسرے وارنٹ لے کر آئیے۔ ناکامی نے رضوی صاحب کو ویسے مشتعل کر رکھا تھا۔ وہ منظر پر برس پڑے اور بس اپنی افسری کی شان میں بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ بول گئے۔ منظر نے کہا کہ ایک وکیل سے اس قسم کی زبان استعمال کرنے پر میں قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ یہ کے عزت کا کیس ہے اور رضوی صاحب کو واپس لوٹنا پڑا۔ میں اور رابعہ اندر دبکے رہے۔ اس کے بعد میں نے تافو کو چیک کر دیا۔ میں حیران تھا کہ رضوی صاحب نے اس سے تیرے متعلق ایک سوال بھی نہیں کیا۔ ان کے رخصت ہوتے ہی میں نے تافو سے کہا کہ سکندر کا سامان گاڑی میں رکھو، ہمیں ابھی جانا ہے۔ اسے مجھ پر اور میری نیت پر کوئی شبہ ہی نہ تھا۔ وہ بے خوف ہو کے ہمیں دلاور کے اور گامے ماچی کے ایجنٹ 007 بنا کے میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اسے استاد ٹیڈی کے گھر لے گیا۔ وہاں ہم نے تفتیش کی اور تیرا خیال درست ہے، جو کچھ میں نے بتایا وہ مفروضات پر مشتمل نہیں تھا، تافو کے اعتراف جرم پر مبنی تھا۔ ہم نے سب ریکارڈ کر لیا ہے۔ اور وہ خود اب کہاں ہے؟ میں نے کہا استاد ٹیڈی کی قید میں، اسے چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ محسن نے کہا گاڑی کی نمبر پلیٹ میں نے بدل دیا اور گاڑی اس وقت ہوٹل فاران میں ہے، جہاں میں نے اپنے لیے اور رابعہ کے لیے کمرے بک کرائے ہیں۔ کیوں؟ انکل رضوی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے بعد اس بات کی ضرورت کہاں رہتی ہے؟ ہم اب وہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ محسن بولا اگر ہم دونوں وہاں رہیں گے تو ہماری حیثیت وہاں نظر بندوں کی سی ہوگی اور ہم کسی طرح بھی تیرے کام نہیں آ سکیں گے۔ اب اگر وہ SSP بن کے ایک طرف ہیں تو ہم پھر دوسری طرف ہیں جدھر تو ہے۔ اب میں چلتا ہوں، یہ نہ ہو کہ انکل رضوی ہم سے پہلے پہنچ جائیں۔ رابعہ نے اپنا سامان پیک کر لیا ہے اور میرا بھی۔ بیگم رضوی بہت افسردہ ہیں، مگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ دخل نہیں دے رہی ہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ تم لوگ اتنی آسانی سے باہر نکل آؤ گے؟ کوئی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا؟ میں نے کہا میں تو نکل آیا تھا، محسن بولا، کیونکہ میں منظر کے گھر سے لوٹ کر گیا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے SP صاحب کے حکم کے غلام رابعہ کے تعاقب میں آئیں۔ گزشتہ چند دن سے مجھے بھی شک ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں ایک چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور مڑی ہوئی ناک والا چیچک روح شخص میرے ساتھ جاتا ہے۔ کل تو میں نے مذاق میں اسے روک لیا تھا اور اسے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ میں نے کہا واہ بھائی خوب ملے، کہاں ہوا آج کل؟ سنا ہے شادی کر لی ہے، دوسری ابا کے سٹاک میں کتنی بیویاں ہیں؟ وہ ایسا بکلایا کہ آنکھ کرتا رہ گیا اور میں نے دم مار کے کہا بھائی اس وقت تو جلدی میں ہوں، کل آ جاؤ چھمیاں جان کے کوٹھے پر، اور چل پڑا۔ ہمارے ٹیلی فون بھی ٹیپ ہوتے ہیں، اس لیے بیر رابعہ کو ایک ترکیب سمجھا کے آیا ہوں۔ امید ہے وہ بخیر و عافیت منزل مراد تک پہنچے گی۔ اب باقی باتیں ملاقات پر۔ وہ بیگم رضوی تاڑ چکی ہوں گی کہ میں غائب ہوں اور SSP صاحب پہنچ گئے ہوں گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ چند قدم گیا اور پھر لوٹ کر آیا۔ تو نے میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا تھا نا کہ تو یہاں کیسے پہنچا؟ ہاں، اور ابھی سوال کا جواب دینا ضروری بھی نہیں، میں نے انسکر کہا تو جا۔ میں موٹر سائیکل پر دندناتا ہوا ہوٹل فاران پہنچا۔ محسن حسن خان شیروانی کون سے کمرے میں مقیم ہے؟ میں نے کاؤنٹر کلرک سے سوال کیا۔ محسن خان شیروانی، اس نے دوہرایا اور ایک نظر اپنے رجسٹر پر ڈال کے دفی میں سر ہلایا۔ یہاں تو اس نام سے کوئی بھی نہیں۔ اچھا تم اس رابعہ کاری ایڈوکیٹ ہوگی؟ میں نے سر کھجا کے کہا۔ کلرک نے پھر وہی رد عمل دوہرایا اور پھر انکار کیا۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ محسن نے یقیناً فرضی ناموں سے بکنگ کرائی ہوگی، میں نے ان کے اصلی نام لے کر غلطی کی تھی۔ اب یہ ممکن تھا کہ کلرک کو دونوں نام یاد رہ جائیں اور خدا نخواستہ کوئی ان کا سراغ لگاتا ہوا ہے تو کلرک بتا دے کہ پہلے بھی کوئی شخص فلاں کمرے میں مقیم ایک خاتون اور فلاں صاحب کے یہی نام لے رہا تھا۔ میں فوراً واپس ہوا۔ اب میرا اس ہوٹل میں قیام مناسب نہیں تھا، یوں بھی احتیاط کا تقاضا تھا کہ ہم سب ایک ہی جگہ نہ ہوں۔ میرا اندازہ تھا کہ ابھی 1 گھنٹے سے پہلے وہ دونوں ہوٹل نہیں پہنچ سکتے اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اپنے قیام کا بندوبست کرنا تھا۔ میں نے لاہور ہوٹل کا انتخاب کیا جو اپنی کئی منزلہ عمارت کی وسعت کے باعث اندر ایک پورا شہر ہے۔ اس کے چھوٹے سے چھوٹے کمرے سے لے کر بڑے سے بڑے کمرے تک مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہر طرح کے لوگ بھرے رہتے ہیں، امیر سے لے کر غریب تک ہر طرح کے لوگ۔ اس بھیڑ میں میرا گم رہنا زیادہ آسان تھا۔ ڈاکٹر امجد کے نام سے میں نے نسبتاً بہتر قسم کا اٹیچ باتھ اور ٹیلی فون والا کمرہ 60 روپے یومیہ پر حاصل کیا اور 5 دن کی ادائیگی بھی ایڈوانس کر دی۔ کلرک کچھ مرعوب تھا اور حیران بھی کہ ڈاکٹر صاحب خالی ہاتھ آ گئے، پہننے کے کپڑوں کا سوٹ کیس تک نہیں۔ ویسے تو ڈاکٹر کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ گاڑی کی پارکنگ کے لیے کوئی انتظام ہے؟ میں نے کہا ابھی کچھ دیر میں شوفر آئے گا، گاڑی کے علاوہ میرا سامان لے کر۔ وہ مجھے ڈراپ کر کے ایک کام سے گیا ہے۔
آپ بالکل مطمئن رہیں سر، کلرک نے مطمئن ہو کے کہا۔ انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ مجھے چابی دینا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا کہ شوفر کو دے دے اور خود ڈائننگ روم میں چلا گیا، جہاں امرتسر دور درشن سے فلمی گانے سننے کے شائقین چائے پینے کے بہانے جمع تھے۔ ایئر کنڈیشنڈ ہال میں رنگین ٹی وی تھا اور چائے قدرے مہنگی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ ناظرین باہر کے عوام میں شامل تھے۔ اس طبقاتی فرق پر غور کیے بغیر میں نے ڈنر تناول فرمایا اور قیمت بل میں شامل کرانے کی بجائے نقد ادا کی۔ پھر میں نے ایک شانے بے نیازی سے گھڑی دیکھ کر شوفر پر خفگی کا اظہار کیا۔ کاؤنٹر کلرک کو تاکید کی کہ وہ آئے تو اسے چابیاں دے دے۔ نئی اوپل ریکارڈ گاڑی ہوگی، اس میں سے سامان نکال کر کمرے تک پہنچا دیا جائے اور گاڑی محفوظ جگہ پہنچا دی جائے۔ پھر میں باوقار طریقے سے باہر نکلا، چوری کی موٹر سائیکل تک پہنچا اور اپنی خودی کو بلند رکھتے ہوئے ہوٹل فاران کی طرف چل پڑا۔ پون گھنٹے تک میں نے ہوٹل کے دروازے کو مد نظر رکھتے ہوئے چہل قدمی فرمائی اور مجھے اس وقت ایک خوشگوار حیرت ہوئی جب نہ محسن خان اوپل ریکارڈ چلاتے ہوئے تشریف لائے اور نہ مس رابعہ کاری، بلکہ وہ دونوں ٹیکسی سے اترے۔ محسن کو شیروانی چوڑی دار پاجامے اور ترکی ٹوپی میں دیکھ کر میں تنگ رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاسابی تھا۔ ٹیکسی چلی گئی تو میں منہ انگلی میں ڈال کے لوفروں کی طرح سیٹی بجائی اور محسن نے میری طرف دیکھا۔ اس نے رابعہ کو اندر جانے کو کہا اور خود سڑک عبور کر کے میری طرف آیا۔ شرم نہیں آتی؟ شریف لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے ہو بدماش! محسن خان نے مجھے ڈانٹا اور عصا کو گھمایا۔ معاف کرنا بہن، میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ شریف لڑکیاں ہیں، جیسے آپ کو نہیں معلوم کہ میں ڈاکٹر امجد ہوں، لاہور ہوٹل کے کمرہ نمبر 888 میں مقیم ہوں اور آپ میرے شوفر ہیں۔ اب تک آپ کو میرا سامان لے کر وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، صورت سے آپ بالکل کارٹون لگ رہے ہیں۔ اچھا؟ محسن نے ہاتھ ملا کے کہا، غالباً آپ کو بھی معلوم نہیں کہ ہم نواب ننھے خاں ہیں اور یہاں ہوٹل کے سوئٹ نمبر 4 میں اپنی سسٹر کے ساتھ قیام پذیر ہیں، پرنسس صوفیہ کے ساتھ۔ میں یہاں محسن خان شیروانی اور مس رابعہ کاری کو تلاش کرتا رہا۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر امجد کی کار اور سامان لے کر لاہور ہوٹل پہنچ جانا نواب ننھے خاں، ورنہ شوفر کی نوکری بھی جائے گی۔ یس سر، صرف سامان لانا ہے، کوئی اور آنا چاہے تو ساتھ لاؤں یا نہ لاؤں؟ وہ ترکی ٹوپی لہرا کے بولا۔ پولیس اور چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے سوا جو بھی آنا چاہے تو چشم ماں روشن دل ماشاد، میں نے کہا اور موٹر سائیکل کو کک ماری۔ اس نے تھوڑا سا شور مچایا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے دوسری بار 2 لتی جاڑی اور نتیجہ پھر وہی نکلا۔ جب لاتے مار مار کر میری حالت غیر ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ پیٹرول چیک کروں۔ ٹینک خالی برتن کی طرح بجنے لگا۔ میں نے اسے ریزرو کیا اور چند منٹ بعد انجن گھرایا۔ عام طور پر یہ کاریں اور موٹر سائیکلیں بغیر پیٹرول کے چلتی نہیں ہیں۔ محسن خان نے جاتے جاتے بے حد اہم انکشاف کیا اور بعد میں چلا کے کہا، ہم پر بھی حرام ہے جو اس میں ایک قطرہ پیٹرول کا ڈلوائیں، ہم ایسی نامعقول سواری کو 3 طلاق دے سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل ریزرو پر آنے کے بعد بھی 20 کلومیٹر قریب کی جا سکتی ہے اور اس سے پہلے مجھے موٹر سائیکل کو کہیں چھوڑ دینا تھا۔ میں نے شہزان میں کافی پی اور رات 10 بجے اسے وہیں دوسری موٹر سائیکلوں کی رفاقت میں چھوڑ کر براستہ بیڈن روڈ مارچ کرتا ہوا لاہور ہوٹل پہنچا تو محسن خان گاڑی کی اور کمرے کی چابیاں لیے کھڑے تھے۔ کلرک نے مجھے مطلع کیا کہ شوفر آپ کی گاڑی اور سامان وغیرہ لے آیا ہے۔ شوفر؟ ہمارے دوست نواب ننھے خاں کو شوفر کہتے ہو؟ میں نے برہم ہو کر کہا، میں مینیجر سے شکایت کروں گا، میں بہت نازم حضور نواب صاحب، میں نے کورنش بجا لا کے کہا۔ آپ کے مزاج بخیر ہیں پرنسس صوفیہ؟ بس ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھ لی زمانے کی طوطا چشمی۔ محسن خان نے سر دابری۔ شوفر آپ کا پیغام لایا تھا، ہم نے سوچا خود شرف ملاقات حاصل کر لیں، مگر یہاں مقدر میں یہ عزت افزائی لکھی تھی۔ بخدا ہمشیرہ پرنسس صوفیہ والد ماجد نواب ننھے خاں کی روح مزار مبارک میں تڑپ اٹھی ہوگی کہ آج ریاست ہوتی تو ہم والی ریاست ہوتے۔ کلرک سخت بدحواس اور بار بار غلط فہمی کی معافی مانگ رہا تھا۔ ملا کر رابعہ یعنی پرنسس صوفیہ نے مداخلت کی اور ہم اپنے کمرے میں پہنچے۔ کیسی رہی؟ محسن خان نے ٹوپی اور اعصاب پھینک کر کہا، ہر جگہ ڈرامہ شروع کر دیتے ہو اور اتنی اوور ایکٹنگ۔ رابعہ نے کہا، آج کل نواب بھی ایسے حلیے میں نہیں ملتے، فیشنیبل ہوتے ہیں، ہم ذرا وعدےدار قسم کے نواب ہیں۔ محسن نے کہا اور اچھل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے خطرناک اطلاع ہے بی بی، سناتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، جانتی ہوں یہ ہاسپٹل کیسے پہنچا تھا؟ مس نازلی عرف نازو کی خاطر۔ حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہی کیس تھا کہ سنگ تجھ پر اٹھے اور زخم آئے مجھ پر۔ ٹیلی پیتھی سمجھو اسے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے نازو کے گولی لگنے کی اطلاع مل گئی؟ اور اگر یہ دل سے دل کو راہ ہونے والا مسئلہ نہیں تو پھر بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ بصورت دیگر ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب نازو کو گولی لگی تو یہ اس کے بہت قریب تھے۔ کتنے قریب تھے اس کی وضاحت کرو ورنہ میرا کیا ہے؟ رابعہ ہنسنے لگی۔ اکرام شیخ نے اس کی وضاحت کر دیا کہ گولی کیسے لگی۔ ارے بابا، گولی کو مارو، گولی یہ پوچھو کسے کس نے خبر دی؟ محسن بولا۔ میں نے پوچھا تھا تو یہ گول کر گیا تھا۔ ایک بار میں پھر ایک کمرے کی 4 دیواری میں خوش و خرم اور محفوظ تھا، غمے جاؤں غمے 2 جہاں سے بیگانہ۔
ایک دوست کے خلوص اور ایک عورت کی محبت کے ناقابل تسخیر حصار میں ان کی وہی مہربان صورتیں تھیں اور وہی باتیں. دل پھر یہی چاہا کہ کاش وقت اسی مقام پر ٹھہر جائے. پھر میں نے روم سروس سے کافی کے لیے کہا اور نازوں کے زخمی ہونے کی اصل کہانی سنانے لگا. وہ دم بہت سنتے رہے. پھر محسن سگریٹ لینے چلا گیا. حالات تمہارے میرے اختیار سے باہر ہو گئے ہیں سکندر. رابعہ نے کچھ دیر بعد کہا. ہاں لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا. مجھے مقابلہ تو کرنا ہی تھا. دوسری صورت وہی تھی کہ میں دلاور کی پیش کردہ شرائط قبول کر لیتا, اس کے ناجائز کاروبار میں شریک ہو جاتا. میں نے صرف اپنے ضمیر کو قتل کر دیا ہوتا تو وہ سب لوگ قتل نہ ہوتے جو بعد میں ہوئے. لاکھوں کے نقصان کی بجائے مجھے لاکھوں کا فائدہ ہوتا. ایک تیسرا راستہ بھی تھا جو میں نے تلاش کیا تھا. رابعہ نے نظر اٹھائے بغیر کہا. مجھے ڈر تھا کہ ایک دن ایسا نہ آ جائے جب میرے اور تمہارے لیے سارے راستے بند ہو جائیں, اور آج وہ دن آ گیا ہے. مجھے افسوس تو ہے رابعہ کہ اس دن میں نے تمہاری بات نہیں مانی جب تم نے کہا تھا کہ یہ سب چھوڑ دو اور اس دنیا سے نکل چلو. آدمی اپنی جنت کہیں بھی بنا سکتا ہے, پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس جہنم میں رہنے کی. وہ اپنی ذات کی حد تک تحفظ اور سلامتی کا راستہ تو تھا, اور ہمارے لیے زندگی کے سارے خوابوں کی تعبیر کا ضامن بھی تھا. لیکن فرار میرے نزدیک بزدلی تھا, اور میں خود اپنی نظر میں بے عزت ہو کے نہ خوش رہ سکتا تھا اور نہ مطمئن. ایک مسئلہ ذاتی انتقام کا تھا, لیکن دوسرا مسئلہ زیادہ سہانے روح تھا. اگر میرے باپ کو بلیک بیل کر کے قتل کرنے والے کیفر گردار کو پہنچتے تو میں صبر کر لیتا, مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ چور, ڈاکور, قاتل, سینہ تانے, بے خوفی سے انصاف کے اصولوں کا, اخلاقی قدروں کا اور معاشرے کی احتجاجی قوت کا مذاق اڑا رہے تھے. انہیں کسی کی گرفت کا خوف نہیں تھا, اور انہیں دولت کی طاقت کا اتنا گھمنڈ تھا کہ ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے. انہوں نے کیا نہیں کیا ہمیں تباہ کرنے کے لیے. مجھ سے اور تم سے بہتر یہ کون جانتا ہے, مگر یہ کیسی بے بسی ہے اس پورے نظام کی رابعہ کہ غاصب کو حقدار تسلیم کر لیا گیا ہے, ناجائز کو جائز مان لیا گیا ہے, اور بنے ہیں اہل خبث بھی مدعی منصف بھی. ان کی فرد جرم میں کیا نہیں ہے مگر ان کو دولت کی دیوار نے تحفظ فراہم نہیں کر رکھا ہے. وہ اس معاشرے میں شریف, معزز اور معتبر ہے. مجرم وہ ہے جو ان پر انگلی اٹھائے, ان سے اپنا حق مانگے یا انصاف کی بات کرے. یہ بات نہ جانے کتنے لوگ جانتے ہیں, مگر وہ سب خود غرض ہیں کہ منہ بند رکھنے میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اور وہی کہتے ہیں جس سے ان کے دنیاوی مفادات وابستہ ہوں. اگر وہ اکٹھے ہوں تو بہت بڑی طاقت ہے. ان کے پاس مواخذہ کرنے کا احتساب اور عدل و انصاف کا حق ہے, مگر اسی خود غرضی کے باعث وہ الگ ہے اور منتشر ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ طاقتور وہ ہیں جو معاشرے کا ناسور ہے. اعتراف سب کرتے ہیں کہ یہ ناسور سرطان بن گیا ہے, مگر اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ہمت کوئی بھی نہیں کرتا. میرے لیے پہلے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں خود غرض, بزدل اور بے ضمیر افراد میں شامل ہو جاؤں, اور آج بھی نہیں. حالانکہ پہلے کے مقابلے میں آج حالات بہت سخت ہیں. پہلے میں قانون کی طاقت پر بھروسہ کرتا تھا, دوستی کے سہاروں پر انحصار کرتا تھا, اور اس خوش فہمی کا شکار تھا کہ زبان خلق سچ کہنے والے کی حمایت ضرور کرتی ہے. آج میں اکیلا ہوں, قانون میرے خلاف, میرے دشمنوں کے ساتھ ہے. میرے سہارے ختم ہو چکے ہیں, یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں, اور زبان خلق خاموش ہے. اس کے باوجود ذہنی طور پر میں ان کی بالادستی تسلیم کرنے کو تیار نہیں جو خود کو شکاری سمجھتے ہیں. میں اب بھی تمہارے ساتھ رہنے کے ارادے پر قائم ہوں, رابعہ نے مضبوط لہجے میں کہا. ہوا تم جنگل میں رہو یا ویرانے میں, رات کے اندھیرے میں شکار کرو یا دن کے اجالے میں یلغار کرو, زمین پر رہو یا زمین کے نیچے یا پہاڑوں کے اوپر, میں تم کو چھوڑوں گی نہیں سکندر, اکیلا کہیں نہیں جانے دوں گی. حالانکہ ابھی تک مجھ پر وعدے نہیں ہے کہ تمہارا پروگرام کیا ہے. تم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ اس راہ میں کتنی سختی کا سامنا ہوگا. میں نے اسے غور سے دیکھا, کتنے خطرات ہوں گے, کہاں کہاں بھٹکنا پڑے گا, پتھروں کی ٹھوکریں ہوں گی اور کانٹوں کا بسیرا, ہر قدم پر دشمن پیچھے ہوں گے اور موت مقابل. مجھے ایک دشمن کا پتہ چلانا ہے, اس کی فرد جرم تیار کرنی اور پھر اسے ٹھکانے لگانا ہے. تم انتظار کر سکتی ہو؟ نہیں, انتظار بہت مشکل ہے. اتنا صبر اور حوصلہ نہیں مجھ میں کہ اکیلی تمہارے تصور میں نیند حرام کیے رات جا کر گزار دوں, اور دن خوف کے سائے میں لرزتے کانپتے. وہ اب رونے لگی تھی, کسی امید کے بغیر, کسی سارے کے بغیر, کسی یقین کے بغیر. مجھے اپنے ساتھ رکھو سکندر, جو کچھ تم جھیل سکتی ہو میں بھی جھیل سکتی ہوں. بھوک, پیاس, جسمانی عذاب, حالات کی سختی, زندگی یا موت, مجھے سب قبول ہے, مگر تمہارے ساتھ. میں وعدہ کرتی ہوں کبھی شکایت نہیں کروں گی, کبھی پچھتاؤں گی نہیں, اور تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی. تمہیں میری ضرورت ہوگی سکندر. ہاں ضرورت تو ہوگی روشنی کی جو مجھے راستہ دکھائے, اور محبت کی جو مجھے قوت دے. میں نے کہا, جیسے مجھے اس وقت اشد ضرورت ہے کافی کی اور کچھ زہر مار کرنے کی تاکہ میری فوتگی نہ ہو. اس نے اچانک اندر قدم رنجا فرما کے کہا, اف یہ کیا غیر نوابی زبان استعمال فرما گئے ہم. اس نے سر ہاتھ پر مارا. نواب ننھے خان, میں نے ابھی پرنسس صوفیہ کو مطلع کیا ہے کہ میں دشمنوں کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا, دشمن نے ہمارے لیے کھلے میدان میں مقابلے کو ناممکن بنا دیا ہے. میں تو شروع سے تیرے طریقے جنگ کی افادیت کا قائل نہیں.
وہ بولا میاں وہ دن اب نہیں رہے کہ جنگ پانی پت کے میدان میں ہوتی تھی اور اہلیان شہر چین کی نیند سوتے تھے، اور جنگ بھی کرکٹ میچ کی طرح تھی کہ صبح ناشتے وغیرہ کے بعد طبلے جنگ بجا تو صفے وغیرہ درست کر لیں اور پھر کہا کہ قبلہ آئے تو ذرا دو ہاتھ ہو جائیں، اور ادھر سورج ڈوبا ادھر جنگ ختم۔ چودھری دلاور جیسے دشمن جو قانون کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ان سے قانون کی جنگ لڑنے کا انجام دیکھ لیا، مگر خیر دیر آید درست آید، اب بھی تو نے فیصلہ کر لیا ہے تو ملا دیکھتے ہیں کون بڑا شکاری ہے، وہ کہ ہم براہ راست مقابلہ ہو جائے، بیچ میں قانون نہ پہلے تھا نہ آئندہ ہو۔ یہ اپنی پرنسس صوفیہ بھی شانہ بشانہ میدان کارزار میں اپنے جور دکھانے پر کمر بستہ ہیں، حالانکہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے۔ میں نے کہا ریوالور تو اٹھ جائے گا؟ رابعہ نے کہا بالکل اٹھ جائے گا، یہ ایک بات ہے کہ نشانہ چوک جائے اور مارا نہ جائے، وہ جو پہلے ہی مارا ہوا ہے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ انکل رضوی نے ہم پر جو پیرا بٹھا دیا ہے، پیچھا تو وہ پہلے بھی کرتے تھے ان کے آدمی، مگر اب تو باقاعدہ پیرا بٹھا دیا ہے انہوں نے۔ ظاہر ہے یہ پابندی نہ تم قبول کر سکتے تھے اور نہ میں برداشت کرتی۔ میں گاڑی لے کر نکلی تھی کہ ایک جیپ میرے پیچھے لگ گئی جو دروازے پر کھڑی تھی، اور آگے والے دونوں ٹائر فلیٹ ہو گئے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا کوئی جال بچھایا تھا؟ ہاں، اسی نے لکڑی کے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں 2 انچ لمبی کیلیں لگا دی تھی۔ وہ ہنسی۔ میں نے انکل کے بڑے بچے کو بھیجا کہ جاؤ باہر جیپ میں 2 آدمی بیٹھے ہیں، انہیں کہو آپ کا فون ہے۔ وہ سمجھے کہ ایس پی صاحب کوئی ہدایت دینا چاہتے ہوں گے۔ وہ اندر آئے تو رسیور الگ رکھا تھا لیکن کال کسی کی نہیں تھی۔ میں 1 منٹ کے لیے باہر نکلی اور دونوں پہیوں کے بالکل نیچے وہ لکڑی کے ٹکڑے رکھائی، دونوں میں کیلوں کے نوکیلے حصے اوپر تھے۔ چند منٹ بعد وہ دونوں واپس باہر آئے اور سیدھے جیپ میں جا بیٹھے۔ 10 منٹ بعد میں نے گاڑی میں سامان رکھا اور باہر نکلی تو شاید انہوں نے وائرلیس پر ایس پی صاحب کو اطلاع دی اور گاڑی سٹارٹ کر کے بڑھائی ہی تھی کہ دونوں کیلے دونوں ٹائروں میں گھس گئی۔ مشکل سے 10 گز دور آگے گاڑی رکوع میں چلی گئی۔ سمجھ تو گئے ہوں گے وہ کہ کسی نے جان بوجھ کے انہیں روکنے کا بندوبست کیا تھا، لیکن انہوں نے ایس پی صاحب کے سامنے یہی کہا ہوگا کہ گاڑی اچانک پنکچر ہوگی، ورنہ جھاڑ کھاتے کہ اندھے ہو سو رہے تھے یا نشے میں تھے کہ کوئی سامنے کیلے رکھ گیا۔ انہیں صرف تعاقب کا حکم تھا، گاڑی روکنے کا نہیں، ورنہ وہ گولی چلا کے میری کار کا ٹائر برسٹ کرتے تھے۔ بیچارے بے بسی سے دیکھتے رہ گئے اور میں نکل آئی۔ یک نہ شد دو شد باری باری دونوں ٹائروں کو لات مار رہے تھے۔ اور اب گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا مار کے کہا تم تو ٹیکسی میں آئی تھی۔ گاڑی میں نے گیراج میں چھوڑی ہے، 1 ہفتے بعد ملے گی۔ وہ بولی سفید رنگ کرنے کو کہہ دیا ہے، وہ لال رنگ ہر جگہ دتراتا تھا، نمبر تو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ تم نے عقلمندی کا ثبوت دیا پرنسس، میں نے کہا، مگر تم دونوں کے یوں غائب ہونے سے انکل رضوی سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ہم سب سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہیں، کھلم کھلا قانون شکنی کا تہیہ کر چکے ہیں۔ میں تو مفرور اشتہاری مجرم تھا ہی، اب تم دونوں بھی کھو گئے ہو، وہ تمہاری تلاش میں بھی دن رات ایک کر دیں گے۔